فلسطین کی آزادی کا مشن، یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا، اکیلا ہی عالم کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا، پاک دھرتی کا ایک عظیم مجاہد، کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ فی الحال کچھ نہیں سوائے اس کے کہ مجھے ایک عام آدمی کی حیثیت سے گوٹے ہل میں گھومنے پھرنے کی اجازت دے دو۔ میں شاہی مہمان بن کر محل میں نہیں پڑا رہنا چاہتا۔ کمال ہے، اس کے لیے میں نے کب انکار کیا ہے۔ اب تمہارے لیے صبح ہی کو ایک لینڈ روور ڈرائیور کے ساتھ مخصوص کر دی جائے گی، جہاں دل چاہے جانا۔ یہ تو اور اچھی بات ہے کہ تم اپنے آپ کو گوٹے ہل میں اجنبی نہ سمجھو۔ ویسے یہ سب کچھ کہتے ہوئے مجھے شدت سے احساس ہے کہ ہم تمہیں وہ کمپنی نہیں دے سکے جو دینی چاہیے تھی، اور میڈم آپ یہ بات کہہ کر مجھے احساس دلا رہی ہیں کہ میں یہاں اجنبی ہوں۔ نہیں پلیز نہیں، ایسی بات نہیں، بس ایک احساس دل میں ہے تو پھر اسے نکال دیجئے۔ در حقیقت میں جب گوٹے ہل میں پہلی بار آیا تھا تو اطراف کا جائزہ نہیں لیا تھا، نہ مجھے یہاں کی ثقافت اور روایات کے بارے میں کچھ معلوم ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کے نواحی علاقے کی سیر کروں، تب پھر میں مومبے کو تمہارے ساتھ بھیج دوں گی۔ مومبے نہ صرف ایک بہترین ڈرائیور ہے بلکہ نواحی علاقے کا باشندہ ہے۔ وہ تمہیں گوٹے ہل کے اطراف سے روشناس کرائے گا اور وہ تمام تفریحات مہیا کر دے گا جو یقیناً تمہیں پسند آئیں گی۔ میں نے مسکراتے ہوئے گردن ہلا دی تھی۔ دوسری صبح ناشتے پر کیتھی براؤن نے میری ملاقات مومبے سے کرائی۔ وہ ایک سیاہ فام اور دیو ہیکل آدمی تھا، چہرے ہی سے خوش اخلاق معلوم ہوتا تھا۔ کیتھی براؤن اسے میرے بارے میں ہدایات دینے لگی۔ علی کی فرمائش کے مطابق عمل کرنا، انہیں کوئی شکایت نہ ہونے پائے۔ یس میڈم، آپ اطمینان رکھیے، مومبے نے جواب دیا۔ میں نے اسے کہا کہ سیاحت کے لیے بندوبست کر لے اور مومبے باہر نکل گیا۔ ذہنی طور پر اب تک میں بہت زیادہ پرسکون نہیں تھا۔ لاتعداد خیالات ذہن میں چکراتے رہتے تھے۔ تہذیب مالکم ایکس کا خیال آتا تو دل کی عجیب سی حالت ہو جاتی۔ نہ جانے کیوں یہ محسوس ہوتا تھا کہ اب کہ وہ بچڑی ہے تو شاید کبھی نہ ملے۔ دشمن تو اسے میرے لیے مردہ قرار دے چکے ہیں، لیکن بس یہی کافی ہے کہ وہ زندہ ہے۔ برڈ کے بارے میں بھی کچھ معلوم نہیں تھا۔ اس نے کالمو کیمپوں میں مجھ سے ایک عجیب و غریب ملاقات کی تھی اور اس کے بعد سے اب تک غائب تھا۔ کئی بار نگاہوں نے غیر اختیاری طور پر برڈ کی تلاش کرنے کی کوشش کی، لیکن میں جانتا تھا کہ وہ بھی انسان ہی ہے، ممکن ہے یہاں تک نہ پہنچ سکا ہو۔ اور پھر جنرل ٹیرس کا محل کوئی ہوٹل تو نہیں تھا کہ کوئی اجنبی آسانی سے یہاں داخل ہو جائے۔ ممکن ہے گوٹے ہل کی سیر و سیاحت کے دوران برڈ سے ملاقات بھی ہو جائے۔ ابھی میں تیاریاں ہی کر رہا تھا کہ جیمز مورے میرے کمرے میں پہنچ گیا۔ میں نے اس کی آمد کو کسی قدر پریشانی کی نگاہ سے دیکھا تھا۔ جیمز مورے خوش اخلاقی سے بولا، کہیں جانے کا ارادہ ہے مسٹر علی؟ ہاں، آپ نے کہا تھا کہ ابھی کچھ دن تک آپ کے کام کا آغاز نہیں ہوگا۔ میں نے سوچا کہ اس دوران اطراف کی سیر ہی کر لی جائے۔ جیمز مورے اس جواب پر گردن جھکا کر کچھ سوچتا رہا۔ اس کے چہرے پر کشمکش کے آثار نظر آ رہے تھے۔ تب میں نے ہی اسے سوال کر دیا، کیا بات ہے مسٹر مورے؟ کیا میرے باہر جانے سے آپ کو کچھ خدشات لاحق ہیں؟ ہاں، آپ نے جو کچھ کیا ہے وہ بہت سے لوگوں کے لیے ناپسندیدہ ہے اور وہ مختلف انداز میں اپنی برہمی کا اظہار کر سکتے ہیں۔ آپ کو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں، تاہم آپ پر کوئی پابندی عائد نہیں کی جا سکتی۔ لیکن بس اتنی ہی درخواست ہے کہ فی الحال محتاط رہیں اور اپنے اطراف سے باخبر۔ ویسے بھی ہم ابھی اپنے کام کا آغاز نہیں کر سکتے۔ کچھ ایسے معاملات ہیں جو اس ٹھیکے کے مل جانے کے بعد نمٹانے ہیں۔ گرے سٹون افرادی قوت جمع کر رہی ہے تاکہ سارڈان کے علاقے کا رخ کیا جا سکے، اور اس میں بھی کچھ وقت لگے گا۔ تاہم اگر آپ پسند کریں تو میں کمپنی کو ہدایات دے دوں کہ وہ آپ کے تحفظ کے لیے چند افراد مہیا کر دیں۔ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں نے جیمز مورے کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ وہ اس سلسلے میں بالکل تکلیف نہ کرے، میں اپنا تحفظ کرنا جانتا ہوں۔ بہت بہتر، تاہم کم از کم اتنا تو بتا دیجئے کہ آپ کی واپسی کب تک ہو جائے گی۔ اس سلسلے میں بھی تفصیل بتانا میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ لاؤبالی آدمی ہوں، جدھر بھی منہ اٹھ گیا چلا جاؤں گا۔ مجھے تو در حقیقت اس کام کی تکمیل کا انتظار ہے تاکہ اس کے بعد میں گوٹے ہل ہی سے چلا جاؤں۔ یقیناً، لیکن اس کے لیے کچھ انتظار کرنا پڑے گا۔ اچھا، خدا حافظ۔
مومبے تھوڑی دیر کے بعد میرے پاس پہنچ گیا تھا اور اس نے گردن خم کرتے ہوئے کہا، چیف تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں، اگر آپ چلنا پسند کریں۔ میں نے اپنا چھوٹا سا بریف کیس مومبے کے ہاتھ میں تھما دیا جس میں چند جوڑے کپڑے اور شیونگ وغیرہ کا سامان ساتھ رکھ لیا تھا۔ مومبے احترام سے اس بریف کیس کو لے کر میرے ساتھ باہر چل پڑا۔ کیتھی براؤن سے اس دوران ملاقات نہیں ہوئی تھی، ویسے بھی میں ان لوگوں پر بار نہیں بننا چاہتا تھا۔ ان کی محبتیں یقیناً قابل احترام تھی، لیکن میں ان کی مصروفیات کے بارے میں بھی جانتا تھا، اور سچی بات یہ ہے کہ میں ان دنوں حد سے زیادہ الجھا ہوا تھا۔ جو کچھ کر رہا تھا اس کے بارے میں کوئی اندازہ نہیں تھا کہ اس کے نتائج کیا ہوں گے۔ یہ راستہ مجھے تہذیب مالکم ایکس کی طرف لے بھی جائے گا یا صرف وقت کا ضیاع ہے۔ ان تمام کارروائیوں کے نتیجے میں میری خواہش صرف اتنی تھی کہ میں کسی نہ کسی طرح اولیو ہاورڈ تک جا پہنچوں اور اس کا اعتماد حاصل کر لوں۔ اس کے لیے میں نے طویل سفر کیا تھا۔ مومبے مجھے جس لینڈ روور کے نزدیک لے گیا وہ انتہائی شاندار تھی اور ساخت میں ذرا مختلف تھی۔ اس کا پچھلا حصہ ضرورت سے زیادہ لمبا تھا۔ ڈرائیونگ سیٹ کے اور اس کے درمیان کوئی پارٹیشن نہیں تھی، بلکہ دونوں حصے ملے ہوئے تھے، لیکن اس میں بہترین بستر کا بندوبست کیا گیا تھا۔ مومبے مجھے اس گاڑی سے متعارف کرانے لگا۔ چیف، کھانے پینے کی اشیاء کا اتنا ذخیرہ کر لیا ہے میں نے کہ ہمیں 15 دن کے لیے کافی ہو۔ اس کے علاوہ یہ 2 رائفلیں اور یہ 2 پستول بھی ہیں اور ان کا فالتو ایمونیشن بھی۔ اس کے علاوہ اگر کسی شے کی ضرورت ہو تو آپ نشاندہی کر دیں، راستے میں مہیا ہو جائے گی۔ تم نے تو بہترین انتظامات کر لی ہیں مومبے۔ ابھی میں یہ نہیں بتا سکتا کہ ہم کہاں تک جائیں گے۔ بہتر یہ ہوگا چیف کہ آپ مشرقی علاقے پوتامانیا کی طرف چلیں، وہاں آپ کو قدیم افریقی ثقافت کے مشاہدے کا موقع ملے گا۔ میں نے اس علاقے کا نام پہلے کبھی نہیں سنا تھا، چنانچہ آمادگی کا اظہار کر دیا۔ اس کے بعد مومبے نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ ہم خاصی تیز رفتاری سے آگے بڑھنے لگے۔ سورج پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا اور گوٹے ہل کے بازاروں میں رونق ہو گئی تھی، لیکن زیادہ دیر تک اس رونق کا جائزہ لینے کا موقع نہیں ملا، کیونکہ تیز رفتار لینڈ روور نے تھوڑی دیر کے بعد شہری آبادی کو پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ بائیں سمت ایک اونچا پہاڑی سلسلہ ہمارے ساتھ ساتھ سفر کر رہا تھا۔ مومبے نے لینڈ روور کی رفتار کو ابھی تک کم نہیں کیا تھا۔ میں اس کے نزدیک بیٹھا اطراف میں نگاہیں دوڑا رہا تھا۔ تب مومبے نے کہا، میں آپ کو پوتامانیا کے نزدیک لے چلوں گا تو آپ دیکھیں گے کہ ہمارا یہ علاقہ کتنا خوبصورت ہے۔ وہاں آج تک قبائلی حکومتیں قائم ہیں۔ ان سب قبیلوں کے سربراہ جنرل ٹیریس کے ہم نوا ہیں اور اپنے خاص مسائل کے لیے ہم سے ہی رجوع کرتے ہیں۔ پوتامانیا کی سربراہ ایک عورت ہے اور بڑی ذہانت اور عمدگی سے وہاں کا نظام چلا رہی ہے۔ شاید تمہیں اس بات پر حیرت ہو کہ یہ عورت آکسفورڈ یونیورسٹی کی تعلیم یافتہ ہے، لیکن اس کا حلیہ دیکھ کر تمہیں خود ہی لطف آ جائے گا۔ مومبے کی باتوں نے میری دلچسپی میں بے پناہ اضافہ کر دیا تھا۔ میں نے اس عورت کے بارے میں دیر تک مومبے سے گفتگو کی۔ مناظر بدلتے جا رہے تھے۔ ایک پراسرار دنیا سامنے تھی۔ اس وقت ہم جس علاقے سے گزر رہے تھے وہ خشک سالی کے سبب ویران اور سنسان پڑا تھا۔ لینڈ روور اس علاقے کو پیچھے چھوڑ گئی اور پھر ایک چھوٹے سے سرحدی نالے کو عبور کر کے وہ پوتامانیا کی سرحد میں داخل ہو گئی۔ سفر کے بہت سے گھنٹے بیت چکے تھے اور اس دوران ہم ارد گرد کے مناظر سے لطف اندوز ہوتے رہے تھے۔ مومبے بہت اچھا ساتھی تھا، بہت اچھا گائیڈ تھا۔ وہ ہر چیز کے بارے میں مجھے تفصیل سے بتاتا جا رہا تھا۔ اس دوران کئی بار مجھے برڈ بھی یاد آیا تھا جو فطرتاً مومبے سے بہت ملتا جلتا تھا۔ پھر ہمیں ایک ترائی میں ایک عظیم الشان بستی نظر آئی اور ہم اس بستی کے قریب پہنچ گئے۔ مومبے نے لینڈ روور روک دی۔ شاید یہی پوتامانیا بستی تھی۔ چاروں طرف زمین پر جانوروں کی ہڈیاں پڑی تھیں۔ تاحد نگاہ جھونپڑے تھے۔ سرداروں کے جھونپڑے الگ بنے ہوئے تھے اور عام باشندوں کے الگ۔ آس پاس فصلوں کا نشان نہیں تھا۔ حالانکہ ہم ایک پہاڑی نالے سے گزر کر یہاں تک پہنچے تھے جو خاصا تیز رفتار تھا، لیکن یہاں سے نالے کا فاصلہ کافی تھا۔ میں نے مومبے سے اس خشک سالی کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا، ان علاقوں میں بارش قطعی نہیں ہوتی، بس دور دراز کے پہاڑی علاقوں سے آنے والے کچھ نالے ان لوگوں کو پانی مہیا کر دیتے ہیں۔ لیکن تم نے کہا تھا کہ یہاں کی سردار ایک تعلیم یافتہ عورت ہے، کیا اس نے اپنے قبیلے کی بہتری کے لیے کچھ نہیں کیا؟ اس نے جنرل ٹیری سے ملاقات کی تھی، کچھ منصوبے بھی پیش کیے تھے۔ اس سے قبل والٹو موبائی کی حکومت نے ان لوگوں کو پسماندہ رکھنے کے لیے کافی محنت کی ہے۔
اور یہ سب والٹو موبائے کے شدید مخالفوں میں شمار ہوتے ہیں۔ دراصل والٹو موبائے ان قبائلیوں کو طاقتور نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ ان کی تعداد بہت زیادہ ہے اور ان کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ اگر انہیں پیٹ بھر کر کھانا مل جائے تو پھر یہ بہت زیادہ شرارتوں پر اتر آتے ہیں۔ بھوک اور افلاس نے انہیں ان کی اوقات میں رکھا ہے، لیکن میں اس بات سے متفق نہیں ہوں۔ ویسے یہ حقیقت ہے کہ یہاں ان لوگوں کو زندگی کی جدید سہولیات مہیا کرنے کے لیے بے شمار دولت اور محنت درکار ہوگی، اور کسی بھی حکومت کے پاس اتنا وقت کہاں ہے کہ وہ اپنی عیش گاہوں سے نکل کر ان جنگلوں پر توجہ دیں۔ میں نے مومبے کے لہجے میں ایک شکایت سی محسوس کی تھی۔ کیتھی براؤن نے مجھے بتایا تھا کہ مومبے کا تعلق اسی علاقے کے قبائل سے ہے۔ ممکن ہے مومبے کے ذہن میں اپنے علاقے کے حوالے سے حکومت کے لیے کوئی تلخی موجود ہو۔ میں نے اس سے پوچھا، مومبے کیا پوتامانیا کی اس تعلیم یافتہ سردار سے ملاقات ہو سکتی ہے؟ ہاں، کیوں نہیں، لیکن کل دن کی روشنی میں۔ آج یہ ممکن نہیں ہے۔ تو پھر ٹھیک ہے، میرا خیال ہے ہم بستی سے کچھ دور قیام کریں گے اور کل تم میری ملاقات اس عورت سے کراؤ۔ میں اس کے خیالات جاننا چاہتا ہوں۔ مومبے نے میری ہدایت پر عمل کیا۔ لینڈ روور کو بستی سے کافی دور لا کر روک دیا گیا۔ اس کے بعد ہم رات کے استقبال کی تیاریاں کرنے لگے۔ رات گزر گئی، کوئی ایسا قابل ذکر واقعہ پیش نہیں آیا جو ہماری توجہ اپنی جانب مبذول کر لیتا۔ صبح کا سورج چمکا ہی تھا کہ عجیب طرح کے ڈھول بجنے کی آوازیں سنائی دی۔ ہم بستی سے کافی دور نکل آئے تھے، لیکن یہاں سے بستی کو ہم بآسانی دیکھ سکتے تھے۔ میں نے دیکھا کہ جھونپڑیوں کے درمیان سے انسانوں کے غول نکل رہے ہیں۔ وہ تیز رفتاری سے ایک طرف بڑھ رہے تھے۔ مومبے نے میری طرف دیکھا اور بولا، دوسری ضروریات سے فارغ ہونے سے پہلے بہتر یہ ہے کہ ان لوگوں کے سردار کو دیکھ لیا جائے۔ میں نے اس بات میں گردن ہلا دی۔ مومبے نے لینڈ روور سٹارٹ کر کے آگے بڑھائی اور بستی کے ایک حصے میں لے جا کر روک دی۔ گزرنے والے لوگ حیران نگاہوں سے ہمیں دیکھ رہے تھے، لیکن کسی نے نہ تو ہم سے کوئی تعارض کیا نہ گفتگو کرنے کی کوشش کی۔ مومبے مجھے لیے ہوئے آگے بڑھنے لگا۔ میرے ذہن میں اس تعلیم یافتہ عورت کی بہت سی تصویریں بن رہی تھی جو آکسفورڈ یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کرنے کے باوجود ایک نیم وحشی قبیلے کی سرداری کر رہی تھی۔ میرا خیال تھا کہ کوئی شاندار عورت ہوگی، لیکن جب میں نے اسے دیکھا تو سخت ذہنی کوفت ہوئی۔ وہ ایک درمیانے قامت کی لاغرسی عورت تھی۔ عمر تقریباً 35-40 سال کے قریب ہوگی۔ چہرہ خشک، ہونٹ بھیجے ہوئے، کٹے ہوئے بال، لیکن سر پر درمیان میں چھوٹے چھوٹے گنگریالے بالوں کا ایک گچھا۔ وہ ایک خوبصورت آرام دہ کرسی پر بیٹھی تھی، چیتے کی کھال جسم پر لپیٹ رکھی تھی۔ ننگے پاؤں بھی چیتے کی کھال پر رکھے ہوئے تھے۔ پاؤں کے پاس مڑا ہوا لکڑی کا ایک ڈنڈا رکھا ہوا تھا جس پر رنگین تار لپیٹ دیے گئے تھے اور جس کی مٹھ کسی خاص چیز کی بنی ہوئی تھی۔ اس کے سامنے بہت سے افراد بیٹھے تھے۔ وہ ان کے مسائل سن رہی تھی۔ مردوں نے اپنے جسموں کے بہت کم حصے ڈھانپے ہوئے تھے۔ ان کے بازو اور سینے مضبوط اور چمکدار نظر آ رہے تھے۔ میں نے حیرانی سے مومبے کی طرف دیکھا اور وہ آنکھیں بند کر کے گردن ہلا کر بولا، ہاں، یہی ان لوگوں کی سردار ہے۔ مجھے مومبے کی بات مذاق محسوس ہو رہی تھی۔ ابھی میں نے اس سلسلے میں کوئی اور سوال نہیں کیا تھا کہ دفعتاً وہاں بیٹھے ہوئے تمام لوگوں کی گردنیں ہماری جانب گھوم گئی اور مومبے آہستہ سے مجھ سے بولا، غالباً سردار نے تمہیں دیکھ لیا ہے، شاید وہ تمہیں طلب کرے۔ دو افریقی تیز رفتاری سے نکل کر ہماری طرف پہنچے اور افریقی زبان میں مومبے سے ہماری آمد کی وجہ پوچھنے لگا۔ پھر انہوں نے اس سے غالباً یہی کہا تھا کہ مجھے ان کے سردار کے پاس لے چلو۔ مومبے نے مجھے آگے بڑھنے کا اشارہ کیا اور چند لمحے بعد ہم سردار کے قریب پہنچ گئے۔ دور سے میں نے اس عورت کو دیکھا تھا اور میرے ذہن پر بڑا عجیب سا تاثر قائم ہوا تھا، لیکن قریب سے دیکھنے پر ایک احساس ضرور ہوا۔ اس کا چہرہ مہرا اور حلیہ جیسا بھی ہو، لیکن آنکھوں کی چمک بتاتی تھی کہ وہ ایک تعلیم یافتہ اور زیرک عورت ہے۔ خشک ہونٹ بیچے ہوئے تھے۔ اس نے میرے سراپے کا جائزہ لیا اور پھر مسکرائے بغیر سپاٹ لہجے میں بولی، ہماری بے کسی کا تماشا دیکھنے آئے ہو اجنبی۔ اس کا لہجہ انتہائی تلخ تھا اور انگریزی انتہائی شاندار تھی۔ نہیں معزز سردار، انسان کو انسان کی بے بسی کا تماشا دیکھنے کے لیے اس کے قریب نہیں آنا چاہیے۔ کوئی اگر کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکتا تو کم از کم اظہار ہمدردی تو کر سکتا ہے۔ اظہار ہمدردی سے کسی کو کچھ نہیں ملتا ہے۔ ہم اپنے آپ کو رسوا کرنے کے قائل نہیں ہیں۔ بہت اچھی بات ہے۔ اگر سردار کو میری آمد ناگوار گزری ہے تو بلا شبہ مجھ پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ میں فوراً واپس چلا جاؤں۔ تمہارے لیے واپس چلے جانا ہی بہتر ہے۔
کیونکہ یہ لوگ نہیں جانتے کہ تم بیرونی دنیا میں جا کر ہماری بے بسی کی کیا داستان سناؤ گے، اور داستانیں صرف ذہنی تفریح کے لیے ہوتی ہیں۔ عملی طور پر کوئی بھی ان کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ اس کے لہجے میں بلا کی تلخی تھی۔ میں اس تلخی کو محسوس کر رہا تھا۔ اس نے خشک سے انداز میں کہا، اگر ہمارے دل میں تمہارے لیے کوئی گنجائش ہوتی تو یقیناً ہم تمہارا استقبال کرتے، لیکن افسوس ان حالات میں تمہیں صرف واپس جانے کے لیے کہوں گی۔ میں نے تمہاری آمد کو پسندیدگی کی نگاہوں سے نہیں دیکھا ہے۔ ممکن ہے تم کوئی اخباری رپورٹر ہو، ممکن ہے کسی حکومت کے نمائندے ہو، اور ممکن ہے صرف ایک سیاح ہو۔ میں تمہیں کوئی تصویر بنانے کی اجازت بھی نہیں دوں گی۔ افریقہ کے ننگے بھوکے عوام کی تصاویر پہلے ہی بہت انعامات حاصل کر چکی ہیں، لیکن انعامات وصول کرنے والوں نے انعام کی رقم کا ایک پیسہ بھی افریقہ کے ان بھوکے ننگے عوام کے لیے نہیں بیچا۔ جن لوگوں کو انہوں نے اپنی تصاویر کے لیے ماڈل بنایا وہ بھوک اور پیاس سے تڑپ تڑپ کر مر گئے۔ البتہ انعامات لینے والوں نے اپنے لیے خوبصورت مکانات ضرور بنوا لیے۔ تم لوگ افریقہ کے سیاہ فاموں کو ان کی تیرہ بختیوں کا احساس دلانے کے لیے یہاں کیوں آ جاتے ہو؟ ہمارے جلتے ہوئے زخموں کو کیوں کوریدتے ہو؟ جاؤ، واپس چلے جاؤ۔ ہم تمہاری منحوس آمد کو کسی بھی طور برداشت نہیں کر سکتے۔ تم لوگ آج بھی پہلے کی مانند ہو۔ موقع مل جائے اور غلاموں کی تجارت عام ہو جائے تو تم ہمارے نوجوانوں کو پکڑ کر جانوروں کی طرح ہانکتے ہوئے لے جاؤ گے اور اپنی دنیا میں لے جا کر انہیں غلام بنا لو گے کہ اس کے علاوہ ان کالے جسموں اور کالی تقدیر والوں کے لیے تمہارے دل میں اور کوئی جگہ نہیں ہے۔ اس کا لہجہ بے حد تلخ تھا، بے حد زہریلا تھا۔ زندگی کا ایک نیا باب مجھ پر کھلا تھا۔ دل میں تو بڑی خواہش تھی کہ اس سے کچھ اور گفتگو کروں، اس سے پوچھوں کہ اپنے مسائل کے حل کے لیے اس نے خود کیا اقدامات کیے، لیکن اس کے لہجے کی نفرت بتاتی تھی کہ وہ اب یہاں ہماری ایک لمحے کی موجودگی بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ چنانچہ میں نے مومبے کو واپسی کا اشارہ کیا اور مومبے میرا بازو پکڑ کر واپس چل پڑا۔ وہ سب کینہ توز نگاہوں سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ پتہ نہیں اپنے سردار کی باتیں انہوں نے سمجھی تھی یا نہیں، لیکن یہ اندازہ ضرور لگا لیا تھا کہ ان کی سردار ہماری آمد سے ناخوش ہے۔ چنانچہ ان سب کی نگاہوں میں بھی ہمارے لیے نفرت کے آثار پیدا ہو گئے تھے۔ مومبے نے لینڈ روور اسٹارٹ کر کے واپس موڑ دی اور اپنی عادت کے مطابق تیز رفتاری سے وہاں سے چل پڑا۔ اس کے چہرے پر گہری اداسی طاری تھی۔ میں بھی خاموش تھا۔ میں جانتا تھا کہ مومبے بھی سردار کی گفتگو سے متاثر ہوا ہے۔ کافی دور نکل آنے کے بعد وہ یک بیک ہنس پڑا، پھر بولا، سوری سر، اس عورت نے کافی تلخ گفتگو کی ہے، یقیناً تمہیں پسند نہیں آئی ہوگی، لیکن کیا کیا جائے۔ حقیقت یہی ہے کہ افریقیوں کی تقدیر بھی ان کے جسموں کی مانند ہی سیاہ ہے، بھلا کوئی ان کے لیے کیا کر سکتا ہے۔ مومبے کے طنز کو میں محسوس کر رہا تھا۔ میں نے ایک گہری سانس لے کر گردن ہلاتے ہوئے کہا، ہاں مومبے، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بیچارے پسماندہ ہیں اور نہ جانے کب تک انہیں اس پسماندگی کا شکار رہنا پڑے گا، لیکن مجھے حیرت ہے کہ جنرل ٹیرس نے ان کی فلاح و بہبود کے لیے اب تک کوئی قدم کیوں نہیں اٹھایا۔ جہاں تک میرا اندازہ ہے گوٹے ہل کے وسائل ابھی اتنے زیادہ نہیں ہیں کہ جنرل ٹیرس اس طرف توجہ دے سکیں۔ مجھے افسوس ہے کہ میں تمہیں اس طرف لے آیا۔ خیر چھوڑو، میں تمہیں ایک حسین علاقے کی طرف لے چلتا ہوں۔ ویسے یہ عورت کچھ زیادہ ہی تلخ ہو گئی تھی اور اس کی وجہ بھی ہے۔ والٹو موبائل کے جانے کے بعد ان قبیلوں میں امید کی ایک لہر دوڑ گئی تھی اور ان کا خیال تھا کہ شاید جنرل ٹیرس ان کی جانب فوری توجہ دیں گے، لیکن جنرل ابھی تک الجھنوں ہی میں گرے ہوئے ہیں۔ بہت سی مخالفتیں برداشت کرنا پڑ رہی ہیں انہیں۔ والٹو موبائل ایک مخصوص طبقے کو نوازتا تھا، چنانچہ اس مراعات یافتہ اور مالی طور پر مطمئن طبقے نے جنرل ٹیرس کے لیے کافی مشکلات کھڑی کر رکھی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جنرل ابھی بہت سے ایسے کاموں کی طرف توجہ نہیں دے سکے